اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم۔ آئیے کوسچن آنسر سیریز میں سوال و جواب کے چھوٹے چھوٹے پیرائے میں آپ کا استقبال ہے اور دیکھتے ہیں سوالات اور اس کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے شروع کیا جائے۔ کسی بھائی صاحب نے کہا ایک سوال ہے کہ ہم میں ہی خدا ہے بے شک، لیکن پنجتن میں کون سا خدا ہے؟ میں آپ کے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آپ بولے تھے کہ پنجتن ذات نور سے ہے اور ہم سب صفات نور سے ہیں۔ کیا سمجھا سکتے ہیں آپ کہ کیوں یا کیسے؟ یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو میں کہا تھا کہ پنجتن پاک ذات نور سے ہیں اور پنجتن میں کون سا خدا ہے؟ بتائیے۔ یہ تو سوال تھوڑا اٹپٹا ہے بھائی، لیکن پھر بھی چلیے آپ کا جواب ہم دیتے ہیں۔ سوال پوچھنے والے بھائیوں سے میرا گزارش یہ ہے کہ آپ سوالات کو اچھے طریقے سے لکھا کریں اور ادب سے بات کو رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ہے نا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ پوچھنا کس لیے چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ پوچھنا ہم سے ٹیسٹ لینے کے لیے چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں اور ہم آپ کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ سوال جاننے سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا، اور دادا سرکار مہمندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد آپ کے دل و دماغ میں وہ نور ڈال دیں گے کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ جائے گا۔ اس بات کو پہلے آپ اپنا ٹوکرا صحیح کر لیجئے، ہے نا؟ آپ کا ٹوکرا اگر ٹیڑھا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا، ٹوکرا سیدھا کر لیجئے تو اس میں سب چیز رہ جائے گا۔ اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ ہم میں خدا ہے، بے شک ہے خدا، ہے نا؟ لیکن پنجتن میں کون سا خدا ہے؟ پنجتن میں کون سا خدا نہیں ہے، بلکہ خدا ایک ہی ہے، اور اسلام وحدانیت کا تعلیم دیتا ہے۔ خدا کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹنے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ ایک ہی ہے جو زمین کا بھی رب ہے اور آسمان کا بھی رب ہے، ٹھیک ہے؟ جو آسمان میں ہے وہ اللہ ہے اور وہی اسی کا نور ہر جگہ زمین میں بھی ہے نا؟ زمین اور آسمان کا رب ایک ہے۔ قل اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھے سے پڑھیے اور اچھے سے سمجھیے اور گمراہی کا شکار مت ہوئیے، ہے نا؟ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ کا رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ہے نا؟ اور ہم لوگ سب مسلمان ہیں، تو مسلمان کی طرح سے پوچھیے تو اچھا رہے گا۔ تو پنجتن پاک میں اور تمام انبیاء میں اور تمام رسولوں میں اللہ کا ہی نور ہے، اور تمام مخلوقات میں بھی اللہ کا نور ہے۔ رہ گئی بات ذاتی نور اور صفاتی نور، وہ تو ہم نے الگ سے آپ کو بتایا۔ گرچہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اپنے پیروں سے رابطہ کریں، ہے نا؟ کیونکہ اپنے پیروں سے جب رابطہ آپ کریں گے تو آپ کو ساری باتیں ڈیٹیل میں سمجھ میں آئیں گی، ہے نا؟ ہمارے لیکچر سے، ہمارے بیان سے کچھ بات آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ سکتا، کیونکہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ سے آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ اپنے اسٹینڈرڈ سے سمجھتے ہیں، لیکن جو آپ کا پیر ہوتا ہے وہ آپ کے بغل میں رہتا ہے، وہ آپ کے اسٹینڈرڈ کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، تو اسی حساب سے آپ کا پیر آپ کو جب سمجھائے گا آپ کے پانی کے حساب سے، یعنی آپ کے علمی ظرف کے حساب سے، تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ تو پھر بھی آپ سمجھنے کا کوشش کیجئے کہ ذاتی نور کی جہاں تک بات ہے، ذاتی نور اور صفاتی نور اس لیے کہا گیا کہ ذاتی نور سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مخصوص بندوں کو پیدا کیا ہے، اور جو اس کے کافی قربیت اور اس کے وصلت میں رہنے والے لوگ ہیں، اور صفاتی نور سے جو ہے دیگر مخلوقات کو اس نے جو ہے پیدا کیا، گرچہ تمام نور اللہ کا ہی ہے،
چاہے ذاتی ہو یا صفاتی ہو، نور اللہ ہی کا ہے۔ اور ہم نے ایک بات اور اس میں پہلے کہی تھی، اس پر آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا، آدم کو جب بنایا، تو اس کو کون سے نہیں بنایا، بلکہ اس کے اندر خاص روح پھونکی، اس کا تعلق نور سے جوڑا۔ یعنی آدم کے اندر ذاتی اور صفاتی تمام نور کو اس نے جو ہے روح کی صورت میں پھونک کر کے ڈالا، تو اس کے اندر مخصوص نوعیت کی تخلیق ہوئی ہے۔ لیکن دیگر مخلوقات کو اس نے جو ہے کن اور فیکون کا کر کے پیدا کیا ہے، مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں، مختلف ٹائم ٹیبل میں۔ اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سارا کائنات فیکون سے پیدا ہوا، لیکن آدم کا وجود جو ہے فیکون کن فیکون سے نہیں ہوا، بلکہ مخصوص طریقے سے ہوا ہے کہ نہیں؟ اب رہ گئی بات رسول پاک کی، تو رسول پاک کے اندر جو ہے اب پھونکنے اور بنانے والی بات نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کا نور جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود سے جدا کیا، اور یہ بات حدیثوں میں موجود ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور کل خلائق جو ہے ہمارے نور سے ہے۔ یہ بات بھی آپ سنتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول پاک کے نور کو جدا کیا، اور اس نور کے عکس پر خود عاشق ہو گیا، وہی عکس اول ٹھہرا، اور اسی عکس اول سے جو فریفتگی ہوئی، یعنی اللہ جو اپنے اس عکس اول پر فدا ہوا، اپنے اس نورانی چہرے پر فدا ہوا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں تھا، تو اس نے جو ہے پھر یوں کہہ لیجئے کہ اسی سے تمام طفل نوری اور جستہ توفیق الہی پیدا ہوئے، اور تمام چیزیں پھر وجود میں آئیں، پھر معاملہ جو ہے آگے بڑھا، پھر مخصوص تخلیق بھی ہوئی اور کن فیکون بھی ہوا۔ بہرحال اس میں تو بڑے راز و بھید بھی ہیں، اور اس کو اس طریقے سے ڈائریکٹلی سمجھانا مشکل بھی ہے، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے بات اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نور سے اپنے نور سے رسول پاک کے نور کو جدا کیا۔ ہم اس کو ذاتی نور کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور رسول پاک کے نور کو خود سے جدا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کے نور کو خود سے جدا کرنے کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پنجتن پاک جو ہیں، 5 پنجتن پاک رسول پاک کے اندر سمائے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب رسول پاک اللہ کے نور سے ہیں، تو پنجتن پاک مولا علی مشکل کشا، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب چاروں پانچوں جو ہیں اسی کے حصے ہیں، ہے نا؟ یہ جو ہے 5 وجود ہے، اور در حقیقت یہ ایک ہی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اتنا آسانی سے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ 5 جس طریقے سے ایک انسان کے اندر آگ، ہوا، مٹی، پانی، نور، 5 چیز ہوتا ہے، تب مل کر کے یہ 5 عناصر کے ساتھ ایک انسان کا وجود قائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5 چیز پنجتن پاک مل کر ایک ہیں، تب جا کر کے ایک وجود محمدی ہے نا؟ اور اس کے اندر بہت سارے راز و بھید ہیں۔ تو گویا یہ ہوا کہ یہ پنجتن پاک یقینی طور پر اللہ کے نور سے جدا ہیں، اور اللہ کے نور کے یہ عکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی پر عاشق ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خود معشوق ہیں۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آگے ہوگی کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے نہیں بلکہ خصوصی ذاتی نور سے ہیں، ہے نا؟ اور پھر تمام جو کھیل اللہ تعالیٰ نے رچائے ہیں کائنات کے، اس میں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جس کا تذکرہ ہم گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ واضح طور سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو خود سے جدا کیا۔ خود سے دادا حضور سرکار میں مند رحمۃ اللہ علیہ تو بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اپنے حبیب کے نور کو خود سے جدا کیا، اس سے عشق ہوا، اس سے محبت ہوئی، ایک دوسرے پر فدا ہوئے، اور تیسری چیز جو ہے وہ پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کہ ایک سبز جوہر پیدا ہوا۔ اس سبز جوہر سے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی تخلیق کی۔
اب اس کو آپ کون کہیں فیکون کہیں یا جس طریقے سے بتدریج جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تمام کائنات کو بنایا، جو ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ تمام باتیں اسی سے جوڑ کے سمجھا جا سکتی ہے نا۔ اس کے علاوہ جب تمام کائنات کی تخلیق ہو گئی، اللہ کی معرفت پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، اور جو اس کا مقصد تھا کہ لوگ ہم کو پہچانے اور مخلوق ہم کو جانے پہچانے، تو کوئی ایسا نہیں ہوا جو اس کی حقیقت کو پہچان پاتا۔ تو آخر میں اس نے جو ہے آدم کی تخلیق کی، اور آدم کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور نور محمدی کو اسی میں رکھ دیا۔ جب روح بھی پھونک دیا اور نور محمدی کو اسی میں رکھ دیا، تب جا کر کے آدم کا وجود ہوا، اور آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تمام ملائکہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور آگے کی کاروائی جو ہے جیسا کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں وہ مکمل ہوئی، اور مکمل ہونے کے بعد جو ہے پھر آج آدم اس کا خلیفہ ہے۔ آدم ہی ہے جو آج زمین کا خلیفہ ہے اور خلافت کا سزاوار ہے، کیونکہ آدم کے اندر اللہ کا روح بھی ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے پارٹیکولر جو حصے ہیں وہ 5 پنجتن پاک کو آدم کے صورت میں جو ہے، آدم کے وجود میں اور آدم کے ہی صورت میں مبعوث فرما کر جو ہے آخری نبی بنا کر دنیا میں ہم لوگوں کے لیے بھیجا، جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو یہی ہے تمام کہانی اور تمام کاریگری اسی میں پوشیدہ ہے جناب۔ اس کو جتنا زیادہ سمجھیے اتنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی فہم و فراست عطا کی ہے اتنی باتوں کو سمجھ پاتے ہیں، اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔